إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ان کی زندگی کے کچھ اور واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے مظالم بھی بڑھتے چلے گئے اور اتنا ظلم زیادتی انہوں نے کیا حتیٰ کہ آل یاسر ان کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رنجیدہ ہوتے تھے اس معاملے کے اندر۔ آپ پریشان رہتے تھے اپنے اصحاب کے بارے میں کہ انہوں نے آخر کیا جرم کیا ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب ان کے دشمن بن گئے۔ 5 نبوت کو یعنی نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دی، کہا کہ تم لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند بادشاہ ہے اور وہ اپنے علاقے میں کسی پر ظلم ہونے نہیں دیتا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اجازت دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح بھی ممکن ہو سکا وہ حبشہ کی جانب چلے گئے اور ان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
اور یہ اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی اہلیہ کو، نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کو بھی ساتھ میں لے کر گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد مسلمان بڑے اطمینان سکون کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہونا شروع ہوئے۔ وہ بادشاہ ان کو کسی بھی قسم کی عبادت سے روکتا نہیں تھا۔ کفار مکہ نے بڑی کوششیں کی، اپنے سفیر بھیجے کہ کسی طرح ان لوگوں کو واپس مکہ لایا جائے، لیکن حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کو واپس نہیں بھیج سکتا۔ بہرحال پھر انہوں نے ایک چال چلی، افواہ اڑا دی کہ جی مکہ کے بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کے ممد و معاون بن چکے ہیں۔ جب حبشہ میں یہ خبر پہنچی مسلمانوں کو تو یہ بڑی خوشی کی خبر تھی اور حوصلہ افزا خبر تھی، تو وہ فوری طور پر انہوں نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ اور جب مکہ پہنچے واپس تو پتہ لگا کہ یہ جھوٹی افواہ تھی۔ ویسے ہی کفار نے ہمیں واپس لانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ اب مسلمان اسی شش و پنج کے اندر موجود تھے کہ اب کیا کریں، مکہ کے اندر ہی رہیں یا واپس حبشہ کی جانب چلے جائیں یا کہاں جائیں۔ الغرض اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم نازل کیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے گئے اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور مدینہ جانے کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی، مالی بڑا تعاون ان کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلے یہاں پر تو یہ چیز یاد رکھیے، ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ گئے۔ آنے کے بعد آپ نے مواخات قائم کی، رشتہ داریاں قائم کی انصار اور مہاجرین کے درمیان میں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو بھائی بنے تھے ان کا نام تھا اوس بن ثابت، یہ بنو زریق بن سعد الزرقی ان میں سے ایک فرد تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آ گئے اور مدینہ میں مسلمان بھی آ گئے، نبی علیہ السلام بھی آ گئے، وہاں پر ایک مسئلہ بڑا مسلمانوں کو درپیش تھا، میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک یہودی کا وہ کنواں تھا، صرف ایک کے اندر ہے کہ نہیں وہ ایک مسلمان انصاری کا تھا، لیکن زیادہ تر یہودی کے بارے میں ہی مؤرخین نے نقل کیا ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو وہاں سے پانی لینے نہیں دیتا تھا، اگر وہ پانی وہاں سے لینا چاہتے تھے تو بڑی قیمت ان کو ادا کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ بڑا مسئلہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ میٹھا پانی ان کے لیے میسر نہیں اور مہنگے داموں ان کو خریدنا پڑتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی کہ من یشتری بئر روما، جو بندہ بئر روما کو خرید کر دے گا اور وہ پھر مسلمانوں کے ڈول کے اندر اس کو شامل وہ کر لے گا، اپنے لیے کوئی خاص مقام نہیں رکھے گا کہ میں نے اس کو خریدا ہے، اس کے اوپر میرا ہی حق ہے، نہیں، جس طرح عام مسلمان اس کو استعمال کریں گے وہ بھی استعمال کرے، بخیر اللہ فی الجنہ، یہ کنواں اس کے لیے جنت سے بہتر ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کرنا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، کہ جو بئر روما کو کھودے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اس کو خرید کر دے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی پریشانی کو بھی دیکھا اور نبی علیہ السلام نے مشاورت بھی کی اور یہ فضیلت بھی جب آپ نے سنائی، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دو، مجھے بیچ دو۔ لیکن وہ یہودی اس پر آمادہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس کو پتہ تھا کہ میں اس طرح مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہوں، اور وہ حسد اور بغض نکالنا چاہتا تھا مسلمانوں کے اندر۔
بہرحال وہ اس چیز پر پھر راضی ہوا کہ چلو ٹھیک ہے میں فروخت کرتا ہوں، لیکن آدھا کنواں بیچوں گا، پوری ملکیت نہیں دوں گا، آدھے تم مالک ہوگے آدھا میں مالک ہوگا، ایک دن تم کنویں میں سے پانی نکال سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، جو چاہو تم کرو، اور ایک دن میں اس کا مالک ہوں، میں اپنے اس پانی کو بیچوں گا، فروخت کروں گا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ اس کی قیمت کتنی لوگے؟ اس نے کہا 12,000 درہم۔ آج کا 12,000 درہم نہیں، اس وقت کا لگائیے۔ جب ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جی 5 روپے کے اندر ہم کیا کیا کھا لیا کرتے تھے، پورا پورا ہمارا گھرانہ چلتا تھا، یہ ہم سنتے ہیں۔ وہ 12,000 اس وقت 1400 سال 1500 سال پہلے، اس وقت 12,000 درہم کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب مسلمان جس دن باری ہوتی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس دن پانی کو نکالتے، اور اتنا پانی نکالتے تھے کہ 2 دن تک ان کا پانی چل جائے، یہودی سے پانی لینے کی ان کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو میرا جو کاروبار تھا وہ ختم ہو چکا ہے، مسلمان کوئی بھی میرے پاس نہیں آ رہا، وہ پہلے ہی پانی نکال لیتے ہیں، یا پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جب آتی ہے اگلے دن وہاں پانی نکالتے ہیں، اس نے کہا کہ چلو یہ کنواں آدھا بھی میں مزید آپ کو بیچ دیتا ہوں، لیکن اب اس کی قیمت میں 8,000 روپے آپ سے لوں گا درہم، یعنی ٹوٹل کنواں 20,000 درہم کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور عام مسلمانوں کی طرح وہاں سے خود پانی لیا کرتے تھے، اپنا حق نہیں جتاتے تھے کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے خریدا ہے، میرے لیے خاص پروٹوکول ہو یا میرے لیے کوئی انتظام ہو کہ تم پانی مجھ تک پہنچاؤ گے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی بخشش کروانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کیا، خرچ کیا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد آج کے دور کی طرح مسجد نہیں تھی جیسا کہ ہماری مسجدیں ہیں، وہ باقاعدہ ایک چھاؤنی تھی، وہ مسلمان جو بھی وفد آتا وہاں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا، یعنی آپ یوں کہہ لیں عدالت بھی وہی ہے، پارلیمنٹ بھی وہی ہے، وہی وہاں سے ہی قافلے آپ نے جنگوں کے لیے روانے کرنے ہیں، وہاں سے ہی آپ نے زکوٰۃیں صدقات وہیں سے نکال کر لوگوں کے اندر، فقراء کے اندر تقسیم کرنی ہے، یعنی پوری وہ کمیونٹی کا ایک سسٹم تھا مسجد کا۔ تو ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اور مدینہ کی جو مسجد تھی مسجد نبوی، اب اس کے اندر گنجائش کم تھی، نمازی اس کے اندر مکمل نہیں آتے تھے، معاملات نہیں چلتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ کون شخص ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے اندر اپنی خدمت سے انجام دے، جو اپنا مال قربان کرے۔ تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 ستونوں کی وسیع جگہ خرید کر وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں انہوں نے وقف کر دی، اور تقریباً جو اس کی قیمت تھی وہ 20 سے 25,000 درہم بیان کی جاتی ہے کہ اتنی میں انہوں نے وہ جگہ خریدی اور مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اور پھر صرف یہ نہیں، بلکہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک اس مرحلے میں پیش آیا تھا کہ جب مسلمانوں پر بڑی تنگی تھی، اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، کہ بڑا تنگی والا یہ سفر بھی بڑا تنگی والا تھا، لمبی مسافت تھی، اور مسلمانوں کی جو فصلیں تھیں وہ پک چکی تھی، اور اس موقع پر آپ نے جہاد کا حکم دیا تھا، اور پھر مسلمانوں کے پاس کوئی زیادہ مالی اسباب بھی نہیں تھے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر جس کے لیے جو ممکن ہو سکا اس نے خرچ کیا۔ یہی موقع تھا جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارے گھر کا مال لے کر آ گئے، اس عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے گھر کا مال لے کر آئے، دیگر صحابہ نے جس کی جہاں جہاں تک گنجائش تھی انہوں نے اپنی کوشش سے زیادہ اس جنگ کے اندر شرکت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال و دولت دیا۔ تو اس موقع پر
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 10,000 دینار، تقریباً یہ 5 کلو سونا بنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اسی غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے خرچ کیا۔ اس جیش العسرہ کی تیاری کے لیے کہ اس لشکر کو تیار کیا جائے، میں اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں رہے اور آپ سے بڑا کچھ انہوں نے سیکھا، اور خود بیان کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ فَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، تو میں ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثْتَ بِهِ، اور جس کے ساتھ آپ مبعوث کیے گئے تھے میں اس پر ایمان لے کر آیا۔ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ، اور میں نے 2 ہجرتیں کی، یعنی حبشہ اور مدینہ دونوں کی جانب، اور دونوں میں میرے گھر والے میرے ساتھ تھے۔ کما قلتا، راوی کو کہتے ہیں صحابی کو، کہ جس طرح کہ تم نے یہ خود بات کہی ہے کہ تم نے ہجرتیں 2 جگہ پر کی ہیں۔ وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا ہوں، کبھی بھی میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وبایعتہ، اور میں نے آپ کی بیعت کی ہے۔ فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ حتی توفاہ اللہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اللہ نے آپ کو فوت نہیں کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی دھوکہ دیا آپ کو، نہ میں نے کبھی نافرمانی کی۔ تو نبی علیہ السلام کی رفاقت، آپ کا ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ دیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، اور ایک آیا تھا مصری حج کے موقع پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، کہا کہ عبداللہ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے؟ کہا جواب دوں گا۔ کہا کہ مجھے یہ بتائیے کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد والے دن پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں گئے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے اندر شامل تھے؟ کہا کہ نہیں۔ اس نے جب یہ جواب سنے زور سے نعرہ لگایا اور چلا گیا۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا کہ اب جو میں پروپیگنڈا کرنا چاہوں گا کامیاب ہوں۔ کیوں؟ عبداللہ بن عمر نے گواہی دی ہے، عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہتی ہے کہ وہ عثمان نہیں تھا جنگ بدر کے اندر، عثمان جنگ احد والے دن بھاگ گئے تھے، عثمان بیعت رضوان کے اندر نہیں تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی چاہیے مجھے؟ لوگوں نے کہا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے جو جواب تو صحیح دیے ہیں، لیکن اس کو جو وضاحت آپ نے نہ کی، یہ بڑا پروپیگنڈا کرے گا۔ آپ نے فوراً اس کو بلوایا، کہا کہ بتاؤ کیا سوالات تھے تمہارے؟ پھر اس نے دوبارہ سوالات کرنا شروع کیے۔ جب پہلا سوال کیا، کہا کہ بتاؤ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر شریک تھے؟ کہا کہ نہیں۔ لیکن اس کا جواب بھی سن لو کیوں نہیں تھے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ کے اندر شرکت سے روکا تھا۔ آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا کہ نہیں، ان کی خدمت کرو، یہاں پر ان کے پاس رہو، اور ان کی بیماری کا اندازہ لگائیے کہ ابھی آپ جنگ سے واپس نہیں آئے، ابھی جنگ کی خوشخبری مدینہ نہیں پہنچی تھی، اس سے پہلے آپ کی بیٹی قبر میں جا چکی ہے، بیٹی قبر میں جا چکی ہے، اس کے بعد خبر پہنچی ہے کہ جی ہم نے بدر کے اندر فتح حاصل کر لی ہے۔ تو اتنی بیمار تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جنگ کے اندر نہیں جاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز غور کیجئے، جو جنگ کے اندر شریک ہوتا ہے اس کا اسلام نے حصہ رکھا ہے، جنگ میں شریک ہونے والے کو حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر شریک نہیں تھے، مان لی جائے بات، تسلیم کر لی جائے کہ آپ نے جنگ کے اندر شراکت نہیں کی،
تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو حصہ کیوں دیا؟ آپ کو باقاعدہ حصہ دیا گیا، جس طرح جنگ کے اندر شریک ہونے والے افراد کو جنگ کی وجہ سے حصہ ملا تھا، وہی حصہ مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے عطا کیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہید بدرا، کہ تمہیں بھی اللہ وہی اجر عطا کریں گے جو بدر کے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ جو اجر ثواب بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اگرچہ تم مدینہ کے اندر بھی موجود ہو، جنگ کے اندر تم نہیں گئے ہو، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے مقام مرتبہ اجر وہی دیا ہے۔ وہی فضیلت، کون سی فضیلت ہے؟ جنگ بدر کے اندر شرکاء کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جھانکا، جھانکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اہل بدر آج کے بعد کوئی بھی تم گناہ کرو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا تھا اہل بدر کے ساتھ، تو فرمایا کہ تمہیں بھی اللہ رب العالمین نے وہ اجر بھی دیا ہے، اور ساتھ میں تمہیں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ اور پھر دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جی جنگ احد والے دن جب خالد بن ولید نے آ کے حملہ کیا، جہاں درے پر نبی علیہ السلام نے 40 اصحاب کو کھڑا کیا، اب انہوں نے منع تو کیا تھا آپ نے ان کو کہ یہاں سے آپ نے کسی بھی حالت میں اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کافر شکست کھا کر بھاگ چکا ہے، مسلمان مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا، جو امیر تھے، کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی بات یاد رکھو، آپ نے کیا کہا تھا، اگر ہمیں نوچرے بھی ہوں پرندے پھر بھی تم نے یہاں سے درے کو چھوڑ کر نہیں آنا، جو بھی ہماری حالت ہو جائے تم نے درے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ لیکن چلے گئے، 10 صحابہ وہاں پر موجود رہے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے اور وہ جنگی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اب جو جگہ مضبوط تھی یہ کمزور ہو چکی ہے، اس نے دوبارہ حملہ وہاں سے کیا، وہ درے پر موجود پہاڑی پر جو صحابہ موجود تھے ان کو بھی شہید کیا، پھر اس کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید ہو گئے۔ اب اس موقع پر کیا ہے، کچھ لوگ جیسے ہی تیزی کے ساتھ حملہ ہوا، یہ فطری طور پر چیز ہے، انسان بھاگتا ہے، اپنی پناہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ فوری طور پر حملہ ہوا ہے، بچاؤ کرنا ہے، تو وہ بھاگ پڑے، اور ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ لیکن یاد رکھیں جب نبی علیہ السلام نے آواز دی، آواز دینے کے بعد وہ جو صحابہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے فوراً واپس آ گئے، اور ان کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تعال ابین لک، آ جا ادھر، میں تجھے بتاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں تیرے لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے تھے۔ کہا اما فرارہ یوم احد، احد والے دن ان کا فرار ہونا، فاشہد ان اللہ عفا عنہ، میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، وغفر لہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور الرحیم غفور الحلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے جب معاف کر دیا، تو کون ہوتا ہے اب کہنے والا کہ عثمان جنگ احد کے اندر وہ بھاگ گئے تھے؟ پھر کہا بیعت رضوان کی بات ہے، اب حالانکہ اگر غور کرے بندہ بیعت رضوان پیش ہی کیوں آئی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ وہاں سے جب آپ نکلے، آپ کا ارادہ تھا کہ ہم جا کے تب عمرہ کریں گے، تو حدیبیہ کے مقام پر کفار نے آپ کو روک لیا۔ آپ نے سفارت کے طور پر پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ جاؤ آپ جا کر ان سے بات کرو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، کیوں کہ میرا وہاں پر مضبوط دفاع نہیں ہے، میرا کوئی قبیلہ وہاں پر ابھی موجود نہیں ہے جو میرا دفاع کر سکے، اور میری سختی کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔
تو اس لیے میرے ساتھ وہ سخت معاملہ کریں گے تو آپ کو میں اس سے اپنے آپ سے بہتر شخص کا انتخاب بتلا دیتا ہوں، وہ اس کے لیے کافی بہتر ہے۔ اور انہوں نے نام لیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے بھی اس چیز کو پسند کیا کہ ہاں، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ عرب کے اندر جاہلیت کے اندر بھی ان کا ایک مقام تھا، تاجر بھی تھے، اور پھر خاندانی اعتبار سے بھی ان کا ایک اعزاز وہاں پر موجود تھا۔ اور بچوں کو جو لوریاں مائیں سنایا کرتی تھی، اس کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت کو وہ بچوں کو لوریوں کے طور پر سنایا کرتی تھی، ان کی محبت کو بیان کیا کرتی تھی، پیار کو بیان کرتی تھی اپنے بچوں کو۔ تو وہ جانتے تھے اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا آپ نے۔ اب جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، کفار نے ان کو کہا دیکھو ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ آئیں بیت اللہ کا طواف کریں، آپ مکہ میں آ گئے ہیں، ہم آپ کو نہیں روکتے۔ جہاں تک بات ہے کہ سارے مسلمان آ جاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، چلو آپ آ گئے ہو تو یہاں پر چند دن ہمارے پاس رہ لو۔ اتنے میں افواہ اڑ گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی، افواہ پہنچی، آپ نے اسی وقت صحابہ کرام 1400 صحابہ موجود تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، سورہ الفتح آپ پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو وہاں پر 1400 صحابہ کو آپ نے اس درخت کے نیچے اس بات پر جمع کیا اور بیعت لی کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لے کر جائیں گے، کیونکہ ظاہر سفیر کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور اسلام سفارت کاری کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ چاہے آپ کا بڑا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن جب بطور سفیر وہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ اس کی عزت بھی کی جائے گی، اس کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ تو آپ نے اس وجہ سے کہ سفیر کو شہید انہوں نے کر دیا، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے۔ اب اس موقع پر سیدنا عثمان نہیں ہیں، لیکن آپ جب بیعت لے رہے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر آپ کہتے ہیں ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں، کہا کہ عثمان بھی اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ میں بھی قتال کروں گا، میں بھی جنگ کروں گا۔ کہا کہ کس طرح تم کہہ دیتے ہو کہ بیعت رضوان کے اندر وہ شامل ہے؟ بیعت رضوان پیش ہی ان کی وجہ سے آئی تھی، اور پھر اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ اگر اس واقعے پر انسان غور کرے، اگرچہ اس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، عثمان، سیدنا عمر موجود ہیں، سیدنا علی موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، 1400 صحابہ آپ کے موجود ہیں، اگر سب سے زیادہ اس موقع پر اگر کسی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ عثمان ہے۔ کیوں؟ آپ نے ابو بکر کے ہاتھ کو نہیں کہا یہ ابو بکر کا ہاتھ ہے، یا اس کی جگہ پر کہا اپنے ہاتھ کو کر کے یہ ابو بکر کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو کر کے کہو یہ عثمان، یہ علی کا ہاتھ ہے، یہ عمر کا ہاتھ ہے، یہ فلاں صحابی کا ہاتھ ہے۔ نہیں، آپ نے کس کو یہ مقام دیا، کس کو عزت دی؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ چیزیں اس کے سامنے بیان کر دی، اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ اذهب فاجهد على جهدك، اب جا، اب جو تو نے کرنا کر لے، جو زور تو لگا سکتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو پروپیگنڈا تو کرنا چاہے کر لے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آج تک یہی اعتراضات آپ کسی بھی نیم رافضی سے پوچھیں گے، جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہوتا ہے، آپ کو یہی کہے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں نہیں تھے، احد کے اندر بھاگ گئے تھے، بیعت رضوان کے اندر موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ تاکہ تنقیص کرے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے کے اور کیا کہا؟ اذهب، چلا جا، واپس جا اپنے علاقے کے اندر، اور پھر فجہد علی جہدک، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، کبھی بھی تو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اور آج تک الحمدللہ بڑی کوششیں کی ہیں
دشمنان صحابہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو داغدار بنانے کی، ان کے اوپر یہ اعتراضات کرنے کی، لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ کسی طرح ان کی تنقید کر دی جائے، ان کو کم یہاں پر ثابت کر دیا جائے۔ اور پھر ایک موقع غزوہ غطفان کا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مدینہ کے اندر مقرر کر کے گئے تھے۔ وہ کون تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ 15 دن آپ بطور نائب مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سنبھالتے رہے۔ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی چند حالات آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو پیدا فرمائے، اور خصوصاً جو خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے۔ ہمارے دلوں میں کسی قسم کا بغض، عداوت، کسی قسم کی کوئی نفرت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔